السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ ٹھیک سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا انٹرنیٹ اور یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے، اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولت بھی میسر ہے۔ آپ الیکٹرانک میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہیں جو ہزاروں میل دور جاپان میں بیٹھا ہے۔ دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ علم، جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے۔ یہ ٹاپک جو لکھا ہے ڈاکٹر جوہر قدوسی نے لکھا ہے، انٹرنیٹ۔ تو اب یہاں سے میں پڑھنا ہے۔ بولتے ہیں اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں، امریکہ آپ کو پتہ ہے کتنا دور ہے ہندوستان سے، کسی مخصوص مضمون کی خاص کتاب کے چند اوراق کی فوٹو کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنے مانیٹر پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہارڈ ڈسک جو ہے وہ آلہ جس پر کمپیوٹر کی تمام معلومات کو محفوظ کیا جاتا ہے، یعنی ہارڈ ڈسک وہ آلہ ہو گیا جس پر کمپیوٹر کی تمام معلومات کو، یعنی کمپیوٹر کی جتنی بھی معلومات ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر یہی بتایا جاتا ہے، یعنی امریکہ ہندوستان سے بہت دور ہے۔ ہاں، اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں کسی خاص مضمون، کسی خاص کتاب کے کچھ چند اوراق جو ہے، اس کتاب میں چونکہ وہ مضمون ہوگا پھر وہ کچھ پیجز پر ہوگا، آپ ان اوراق میں، یعنی اوراق ہو گئے جو ورق ہوتے ان کا جمع ہو گیا اوراق یعنی بہت سارے جو ورق ہے ان کا آپ فوٹو لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمپیوٹر، یعنی جو اپنا کمپیوٹر ہے آپ کو اپنے گھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس لائبریری میں داخل ہو کر، انٹرنیٹ کے ذریعے اس لائبریری میں آپ داخل ہو کر اس مخصوص کتاب کے ان اوراق کو اپنی مانیٹر، جو اپنی مانیٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کا اسکرین، مانیٹر کس کو بولتے ہیں؟ کمپیوٹر کا اسکرین پر پھیلا کر پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے ہارڈ ڈسک میں، یعنی ہارڈ ڈسک میں نے بھی بتایا وہ آلہ جس پر کمپیوٹر کی تمام معلومات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، ہاں، تو اپنے ہارڈ ڈسک میں ان صفحات کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چند منٹوں میں ممکن ہے، یعنی چند منٹوں میں ہم سارا چیزیں ممکن ہے۔ تو آپ یہاں پر پیارے بچوں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے یہاں پر جیسے یہاں پر انٹرنیٹ کو دکھایا، یہ موڈم ہے، یہ روٹر ہے، تو کیسے کمپیوٹر فرسٹ، کمپیوٹر سیکنڈ ہے، اس کے ذریعے سے جڑے ہوئے۔ اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے جو افراد انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور جڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے پاسبل ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی صدر کے آفس
اندرونی آفس کا اندرونی انتظام کیسا ہے تو یہ بھی ممکن ہے. اور اگر آپ وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ امریکی صدر جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہوتا ہے اس کے آفس کا اندرونی انتظام یعنی جو اس کا انٹرنل یعنی اندرونی جو اس کا اندرم انتظام نظام سوئی تھی ہیکو وچھت سہ کیُتھ چھ. تو یہ بھی ممکن ہے. اور اگر آپ وائٹ ہاؤس دیکھنا چاہتے ہیں وائٹ ہاؤس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکہ آپ کو پتہ ہے چونکہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ امریکہ میں ہے آپ کو امریکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے کمپیوٹر کے چند بٹنوں کو دبا کر وائٹ ہاؤس کے جو اندرونی ہے جو اندر کا حصہ ہے اور بیرونی جو باہر کا حصہ ہے ان کو آرام کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہو. یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا ہے. اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے خط لکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولت میسر ہے. یعنی آپ کا دوست دوسرے ملک میں رہتا ہے. آج اتنا انٹرنیٹ فارورڈ ہو چکا ہے آپ خط ہی نہیں لکھ سکتے بلکہ آپ بالکل اپنے اسکرین پر اس کے ساتھ بات کر سکتے ہو. وہ بھی وہاں سے دکھائی دے گا آپ کو یہاں سے بھی آپ اس کو دکھائی دو گے تو آپ بالکل آمنے سامنے جیسے بات کرتے ہو ویسے بات کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری سہولتیں ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے میسر ہوئی ہے. آپ الیکٹرانک میل کے ذریعے اپنے دل کی بات 2-3 منٹ میں اپنے دوست تک پہنچا سکتے ہو. ٹھیک ہے. جو ہزاروں میل دور جاپان میں بیٹھا ہے. جاپان اور ایک کنٹری ہے یعنی ہندوستان سے جاپان بھی دور ہے تو آپ الیکٹرانک میل یعنی جو ای میل جس کو آپ بولتے ہو اپنے دل کی بات اپنے دوست کو 2-3 منٹوں میں پہنچا سکتے ہو جو ہزاروں میل آپ سے دور ہے. دراصل انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی انٹرنیٹ معلومات کا وہ خزانہ ہے جس کے ذخیرے یعنی جو اس کا ذخیرہ ہے جو خزانہ ہے اس کے جو اس میں نالج ہے جو اس میں علم ہے یعنی اس کا اندازہ ہم کر ہی نہیں پائیں گے. کتنا وسیع ہے یہ علم جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر سے مالا مال ہے. یہ علم جانکاری اور اطلاعات کا وہ سمندر ہے جو اطلاعات کے جوہر کو بولتے ہیں ہیرے جیسے ہوتا ہے نا ہیرے اس سمندر میں پانی ہوتے ہیں یعنی یہ اطلاعات کا جوہر ہے. یہ ہمیں خبروں کا جوہر یہ ہمیں جانکاری فراہم کرنے کا جوہر سے مالا مال ہے. تو پیارے بچوں ہمیں انٹرنیٹ کا لیکن صحیح سے صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہمیں انٹرنیٹ کا ہرگز غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے والدین جو ہے وہ اپنے خون پسینے سے پیسے سے ہمیں موبائل آج فراہم کرتے ہیں انٹرنیٹ پیکس ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے یہ تعلیم حاصل کر سکے یہ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کر سکے. تو ہمیں ایسی چیزوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کے فخر کا باعث بننا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کا بہترین طریقہ مل گیا ہے انٹرنیٹ جس سے ہم اپنے نالج کو اپنے علم کو اپنے اطلاعات کو اپنے بہت سارے علوم کو بڑھا سکتے ہیں. تو اسی لیے پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ انٹرنیٹ کا صحیح سے استعمال کرو گے. یہ جو ٹاپک انٹرنیٹ لکھا ہوا ہے یہ ڈاکٹر جوہر قدوسی کا لکھا ہوا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور جہاں پر بھی پرابلم ہے پیارے بچوں آپ کو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے آپ مجھ کو کال بھی کر سکتے ہو. باقی والسلام.